السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے لیے معیار اور نمونہ اور مثال بنایا گیا ہے، اور اس مثال کے سوا خدا نہیں ملے گا، اس لیے کہ اللہ کا کلام کہتا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ جس نے رسول کی اطاعت کی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس نے اللہ کی اطاعت کر لی، اور اللہ کی اطاعت نبی پاک پہ اتار دی گئی ہے قرآن کی صورت پر۔ اور ام عائشہ نے فرمایا تھا کہ آپ پوچھتے ہو کہ نبی کے اخلاق کیا ہیں، تو سنو، نبی کے اخلاق اللہ کا قرآن ہے۔ کان خلقہ القرآن، قرآن نبی پاک کے اخلاق ہیں، نبی پاک کی زندگی ہے، نبی پاک کا اسوہ حسنہ ہے۔ اور اس اسوہ حسنہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر 12 مہینے کے ایام بیض میں 13، 14، 15 کے دنوں میں روزہ رکھا کرتے تھے، کیا سردیاں اور کیا گرمیاں۔ اور جب رمضان المبارک آتا تو اس سے پہلے ہی آپ کمر کس لیتے اور کہتے کہ برکتوں والا مہینہ آ رہا ہے، اس کے اندر ایک رات ہے جو 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے، اور وہ ایک رات میں بندہ 1000 مہینے کی عبادت میں 82، 83 سال کی عبادت کا ثواب پالے۔ تو یہ کتنی خوش قسمت امت ہے کہ جس کو یہ رمضان المبارک ملا ہے۔ اور اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معیار یہ ہے کہ ان روزوں میں اللہ سے مناجات کرو۔ خاص دن ہیں نفل فرضوں کے برابر، اور فرض 70 فرضوں کے برابر اپنی قضا لوٹانی چاہیے، زیادہ سے زیادہ نفل پڑھنے چاہیے، اور پھر زیادہ سے زیادہ استغفار میں وقت گزارنا چاہیے۔ اور مناجات کے ٹائم جو ہیں وہ صبح سحری کے ٹائم ہے، اس وقت تہجد کا ٹائم ہے، خاص ٹائم ہے، وہاں خدا کا خود اس کی پکار ہوتی ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا مانگے ہم اس کو دیں، بخشش چاہنے والا ہے بخشش چاہے تو ہم اس کو دیں، مال چاہتا ہے تو مال اس کو دیں۔ یہ تمام ندا اس کی رہتی ہے۔ اور پھر روزہ رکھنے کے بعد اشراق تک بیٹھنا، یہ ایک خاص ٹائم ہے۔ ایسی محفل کو فرشتے گھیر لیتے ہیں، اور سورۃ حامی مومن میں اللہ فرماتا ہے کہ وہ فرشتے یہ بولتے ہیں کہ بخش دے ان کو جو تجھ سے توبہ کرتا ہے، فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقہم عذاب الجحیم۔ ان کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اور جو توبہ کریں تو توبہ ہمیں کرنی ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہم یہاں پیش کرتے ہیں کہ حضرت کعب بن عجرہ اور حضرت ابو ہریرہ کی الگ الگ کتابوں میں جو روایات ہے، اس میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لائے مسجد نبوی میں، اور فرمایا نزدیک نزدیک ہو جاؤ، اور پھر آپ نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا اور پھر بیٹھ گئے، فرمایا آمین۔ اور جب آپ واپس تشریف لائے خطبے کے بعد تو ہم نے کہا یا رسول اللہ، آپ نے آج وہ بات کی ہے جو پہلے کبھی نہیں کی تھی، آپ نے 3 آمینیں بولی ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا کہ جبرائیل امین حاضر ہوا تھا، اور پھر وہ جو بولا ہے میں نے اس پہ آمین کہی ہے کہ جو شخص رمضان المبارک پائے اور پھر اپنے روزے رکھ کر اللہ کی مغفرت حاصل نہ کر سکے تو ہلاک ہو جائے یا اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے، تو میں نے کہا آمین۔ اور دوسری پہ میں نے آمین کہی جب وہ دونوں بوڑھے والدین یا ایک ان میں سے وہ پالے اور ان کی خدمت کر کے جنت میں نہ پہنچ جائے تو ہلاک ہو جائے یا رحمت سے دور ہو جائے، تو میں نے کہا آمین۔ اور تیسری مرتبہ میں نے آمین کہی کہ جب اے نبی آپ کا ذکر سامنے ہو اور آپ پہ درود وہ نہ بھیجے تو وہ رحمت سے دور ہو جائے یا ہلاک ہو جائے، تو میں نے کہا آمین۔
تو اس لیے ہم کے بوڑھے والدین ہیں وہ ان کی خدمت کر کے، ان کی پیر دبا کر، ان کے لوٹے پانی کے بھر بھر کر اور ان کے سر پیروں کو دبا دبا کر ان کو ہر بات پر جی ابا جی اماں یہ بولے، بجائے اس کے کہ کسی بات پہ وہ اف کہہ دے، او ہو کہہ دے، تو وہ ایک بڑے کبیرے گناہ کے برابر گناہ کر چکا، اور اگر وہ کبیرے گناہ روزے کے ساتھ کرتا ہے تو روزہ اس کا ہلاک ہو گیا۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ جو رمضان پائے اور اپنی بخشش نہ کرا سکے تو وہ ہلاک ہو جائے۔ یہ اعمال ہے کہ جن اعمال کے ذریعے سے ہم نے نجات پانی ہے، اور سیرت اسوہ حسنہ کے بعد یہ ممکن ہے۔ اس لیے ہم سیرت کو بیان کر رہے ہیں اور مختلف عنوانوں کے تحت ہم لیتے ہوئے آ رہے ہیں کہ ہم مسلمانوں نے سیرت کے اس اہم پہلو اسوہ کو تو چھوڑ دیا ہے اور بہت ساری چیزوں سے اپنے عشق کا اظہار کرتے ہیں جو بالکل باطل ہے۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الوانی، ضرور سبسکرائب کریں اور کام کی بات کا کمنٹ کریں۔